صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ رمضان ورکشاپ کا آج لیکچر 4 اور آخری لیکچر ہے اس ورکشاپ کا، اور ابھی تک ہم نے کل جو ہمارا لیکچر تھا وہ توبہ اور انابہ کے تعلق سے تھا کہ توبہ سے ایک لیول اوپر انابہ ہے، اور اس میں ایک لیول آتا ہے جس میں انسان منیب ہوتا ہے، اور پھر اس سے ایک اور لیول اوپر آتا ہے، اور پھر ایک اور لیول اوپر آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کئی مقام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کئی جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے تعلق سے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے اور اس سے گناہ ہونا یہ لازم ہے، مطلب ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، مطلب اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر کیا کرے، اس پر شرمندہ ہو، پچھتائے، اور پھر اس گناہ کے تعلق سے اللہ رب العزت کے سامنے وہ کیا کرے، توبہ کرے، اور پھر یہ ارادہ کرے کہ پھر اس گناہ کی طرف وہ نہیں پلٹے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے جو سورہ زمر کی جو آیت نمبر 53 تھی اور 54، جس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ون آف دا موسٹ ایزنگ ورس ہے، مطلب ایک بندے کے لیے سب سے سکون دینے والا یہ قرآن کی ورس ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ جس نے بھی اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ گناہ کیا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس تمام چیزوں کا جو سب سے بہترین مہینہ ہے، وہ مہینہ کیا ہے؟ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جو کہ ہمارے سے اب اور قریب ہو چلا ہے، جیسے جیسے دن گزر رہا ہے وہ ہم سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بنی آدم کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرے، اپنے گناہوں کی معافی منگوائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کل ایک مثال ہم نے دیکھی تھی، وہ مثال تھی اصحاب الاخدود کے تعلق سے، جن لوگوں کو میسیکر کیا گیا تھا۔ تو جن لوگوں نے میسیکر کیا تھا ان لوگوں کے تعلق سے ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے گناہوں کے تعلق سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین ہوپ ہے کہ اللہ رب العالمین، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے تمام گناہوں کو جو ہم سے ہو چکی ہے اس کے ڈسٹ کو ہم کیا کریں، جھاڑیں، اور اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کریں توبہ کی طرف۔ اور اس رمضان ہم یہ کوشش کریں کہ جب رمضان ختم ہو اور ہم عید الفطر کی نماز پڑھیں اور رمضان شوال کے مہینے میں داخل ہو، تو اس رمضان میں ہم اپنی مغفرت کروا چکے، اور اس کے لیے کیا چیز ہے؟ توبہ ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سے اتنا بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن جب سولوشن پوچھا جائے تو سولوشن ایک کہا جاتا ہے کہ تم توبہ کرو، سولوشن پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی منگواؤ۔ تو انسانی ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک خیال جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نفس کہ بھائی میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، میرے اتنی بڑی بڑی مسائل ہیں، اس کا حل ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ مطلب انسان اپنے پرابلم
اور سولوشن کو جب کمپیئر کرتا ہے تو اسے توبہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے، ایک جنرل سی بات انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، معاشرے کا اثر کہہ لے یا ایمان کی کمزوری کہہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کا سننے والا ہے، مطلب ایسی بات نہیں ہے، بندہ جس حال میں بھی، چاہے وہ بندہ اس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہو، یہ جو 7 بلین اس دنیا میں لوگ ہیں، اس کے پاس کوئی اسٹیٹس نہ ہو، اس کے پاس کوئی بنگلہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو، اس کا نام تک کسی کو نہیں معلوم ہو، لیکن وہ اللہ کے سامنے جب آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی بھی صدا کو سنتا ہے۔ تو اللہ کئی جگہ قرآن میں فرما رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ سورہ بقرہ میں، اس کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے تعلق سے دریافت کریں تو ان سے یہ کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے پکارتے ہیں، جب بھی وہ مجھ سے مدد مانگتے، جب بھی میرے سامنے وہ دعا کرتے۔ اور ان کا سب سے اس میں کیا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دعا کی قبولیت جلدی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں کئی مقام پر فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب میرے بندے یہ کہیں، میرے تعلق سے پوچھے، تو کہہ دو کہ اللہ ان سے بہت قریب ہے۔ اور دیکھیں، دعا کے کچھ اسپیشل ٹائم ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دن اور رات میں الگ الگ مقام ہے جس میں دعا کی قبولیت کی بہت اچھی گھڑی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ رات کا آخری پہر، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، دن میں، رات میں، ایوننگ میں، آپ بیٹھے ہیں، آپ سوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ وضو میں ہیں، آپ وضو میں نہیں ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کس ٹائم ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کبھی بھی، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے سامنے اگر گڑ گڑا رہی ہے، آپ کا دل تڑپ رہا ہے، تو آپ کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مہینہ جو ہمارے پاس آنے والا ہے، جس مہینے میں تمام عبادت جو ہے وہ 70 ٹائمز، اس سے زیادہ فولڈ ہو جا رہا ہے، یہ اسپیشل ٹائم ہے۔ جیسے کچھ اسپیشل ٹائمز اللہ کے رسول نے بتائے، جیسے عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ ہم جانتے ہیں عرفات کا دن ہے، منتھ آف رمضان، یہ پورا مہینہ ہے، آپ سال میں ایک یوم عرفہ آتا ہے، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، یہ اسپیشل ٹائم ہے۔ 1/3 آف رات کا آخری پہر، جب بارش ہوتی ہے تب، جب امام اقامت بولتا ہے تب، اذان اور اقامہ کے بیچ میں جو وقت بچتا ہے تب، اور جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کی دعا، یہ وہ ٹائم ہے جو اسپیشل ٹائم ہے، جس میں دعا کی قبولیت کے لیے اسپیشل ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں، آخری ہیون میں، کلوزسٹ ہیون جو اس پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی مغفرت کروائے تو میں اس کی مغفرت کروں، یہ اسپیشل ٹائم ہے دعا کے ایکسپٹ ہونے کا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ رات کا آخری پہر ہو اور وہ رمضان کا مہینہ ہو، رات کا آخری پہر ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور لیلۃ القدر ہو، رات کا آخری پہر ہو، رمضان کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر ہو، اور آپ سجدے میں دعا مانگتے ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا زیادہ ملٹیپل ٹائمز اسپیشل ٹائم ملٹیپل ہو گیا۔ پہلے رات کا آخری پر ایک اسپیشل ٹائم پہلے سے، اب وہ رات کا آخری پہر رمضان میں پڑ گیا، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اس کے بعد اور سجدے میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ اور اسپیشل سچویشن ہے، کتنا اسپیشل سچویشن ہے۔ اب دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں؟ آپ کسی بھی وقت کسی بھی سچویشن میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن کئی بار فارمل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو کچھ خاص مانگنا ہے تو آپ اس کے لیے وضو کرتے ہیں، نا کہ آپ کہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کا رشتہ طے ہوا، تو آپ ایسے اٹھ کے نہیں چلے جاتے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں یا کوئی میٹنگ آپ کی ہے تو آپ پلان کرتے ہیں، تو آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، قبلہ کے رخ ہو جائیں اور اپنا ہاتھ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے،
پھر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد پھر اپنی جو بھی آپ کی دعا ہے، حاجت ہے، وہ اللہ کے سامنے مانگے. نہ بہت تیز مانگے، نہ بہت دھیمے مانگے. نہ اللہ تعالیٰ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ زیادہ چلا کے مانگو کہ سننے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیف نہیں ہے، نہ بہت لاؤڈر وائس میں، نہ بہت لو وائس میں. اور اپنے دعا میں فرم ہو جائے. اپنے دعا میں کیا ہو جائے؟ فرم ہو جائے. جب آپ دعا مانگے تو اس میں فرم رہیں اور دل سے مانگے، اور یہ یقین کے ساتھ، کامل یقین ہو کہ اللہ مجھے دے گا. جیسے آپ کو اگر مان لیجیے سر درد ہے، ایگزامپل دیتے ہیں، سورہ فاتحہ میں سب کچھ کا علاج ہے. اب آپ اگر اس نیت سے پی رہے کہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو وہ اثر نہیں کرنا. لیکن آپ کامل یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ میں پانی دم کر کر پیئے اور کہیں کہ اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ اثر دکھائے گی. اپنے دعا میں پرسسٹنٹ رہیں، ایک بار، دو بار، تین بار مانگتے رہیں، اور اپنے دعا کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. دعا سے پہلے درود بھیجیں اور دعا کے آخر میں درود بھیجیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جتنا درود بھیجیے گا اتنا زیادہ آپ کے دعا کی قبولیت کے چانسز ہیں. اس کے بعد رمضان میں دعا کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایرو ہے جو اپنے ٹارگٹ کو کبھی مس نہیں کرتا ہے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے دعا سے، اور قرآن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے دعا پر. اللہ سے دعا مانگا جا رہا ہے. قرآن آپ سورہ فاتحہ دیکھیں وہ دعا ہے، اور سورہ ناس دیکھیں وہ بھی دعا ہے. قرآن گائیڈ کر رہا ہے دعا کے ساتھ، اور اینڈ بھی جو ہو رہا ہے وہ دعا کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ سے ریفیوج مانگ رہا ہے. آپ اللہ کے سامنے اپنے فالٹس کو ایڈمٹ کریں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. آپ دعا کیجئے. آپ اگر اپنے جس سے نکاح کے خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ جس طرح کی بیوی کے خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے لا دے گا. آپ کے لائف میں سکون مسنگ ہے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ وہ لا دے گا. آپ کے شادی میں سکون مس ہے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے لا دے گا. آپ کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آسان کر دے گا. آپ جو بھی دعا کیجئے اللہ سے، اللہ اس کو قبول کرے گا. اور رات کا جو پہر ہے ایک ایسا پہر ہے جس میں وہ دعا آپ کے کبھی بھی جو ہے وہ خالی نہیں جائے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم مطلب دعا کو موک کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دعا کیا کر سکتی ہے، دعا کی طاقت کیا ہے. دعا ایک ایسا ایرو ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنے مقام پر ہمیشہ پہنچ کے رکھے گا. اس کے بعد اس رمضان آپ یہ کوشش کریں کہ جو عبادت آپ کا چھوٹ گیا ہے، جس کو آپ نے ترک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. ایک سکسیسفل بزنس مین وہ ہے جو اللہ تعالی سے وہ طلب کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. اور یہ جو ہماری عبادت ہے یہ اصل میں بزنس ٹرانزیکشن ہے. بزنس ٹرانزیکشن ہے.
جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے، نماز پڑھے، تو انہوں نے ایک ایسا تجارت کیا ہے جو کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن کا ریسائٹ کرنا، نماز پڑھنا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، سیکریٹلی بھی اور اوپنلی بھی، تو یہ ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، نقصان نہیں پہنچے گا. تو ایک سکسیسفل بزنس مین کون ہوتا ہے؟ ایک سکسیسفل بزنس مین وہ ہوتا ہے جو میکسیمم پروفٹ کا سوچے ہر حال میں. تو یہ رمضان کا مہینہ ایک سکسیسفل بزنس مین بن کے نکلی. جیسے ہم لوگ فجر سے پہلے استغفار نہیں کرتے، ایک ابینڈن ورشپ ہے. فجر سے پہلے، اذان سے پہلے آپ بیٹھیے. اس رمضان کوشش کیجئے کہ اس رمضان 30 دن میں فجر سے پہلے استغفار کروں گا یا کروں گی. اب پہلے ہی دن اب بہت پہلے دن 10 منٹ بیٹھیے، 5 منٹ بیٹھیے، 2 منٹ بیٹھیے، لیکن بیٹھیے. یہ تراویح کی بات نہیں ہے، قیام کی بات نہیں ہے، بس بیٹھ جائیے. آپ یا نماز بچھا لیجئے، تنہائی میں کہیں پہ بیٹھ جائیے. فجر کے اذان ہونے میں بھی مان لیجئے 10 منٹ باقی ہے، آپ آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں سکون کے ساتھ. اس کے بعد پھر آپ سحور کریں جو بھی ہے، پھر آپ نماز پڑھیں، لیکن فجر سے پہلے کیا کریں؟ آپ استغفار کریں. آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ابھی تک جو ہمارا رمضان گزرا اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ سحور کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کیا کیجئے؟ آپ اس وقت استغفار کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 to 100 ٹائمز استغفار کرتے تھے. آپ استغفار اپنے زندگی کا لائف سٹائل بنا لیجئے. یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا عبادہ ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ اس رمضان آپ کو کیا کیا ریوائیو کرنا ہے. تو فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ فجر سے پہلے استغفار ریوائیو کرنا ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا عبادہ ایڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے اپنے رب سے مدد مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ انہو کانا غفار. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے جو بھی استغفار کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. فائنینشیل پرابلم ہے، آپ کے رشتے کے پرابلمز ہیں، آپ کے گھر کے مسائل ہیں، استغفار کیجیے. یہ میڈیکیشن ہے ہر چیز کا. سحور سے پہلے بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ رات کا آخری پہر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ بارش دے گا ابنڈنس میں، مطلب، اور تمہیں تمہارے مال میں تمہیں انکریز کر دے گا، تمہارے بچوں میں انکریز کر دے گا. اسٹرینتھ چاہیے، پوزیشن چاہیے، پروموشن چاہیے، آپ یونیورسٹی کے لیے جا رہے ہیں، آپ ڈکلائن ہو جا رہے ہیں بار بار، آپ استغفار کیجیے. فجر کے بعد، فجر سے پہلے استغفار کے لیے اپنے عادت میں ڈالیے. اپنے لائف میں انجوائمنٹ چاہیے، استغفار کیجیے. اور رمضان سے بہتر اور کیا ہی چیز ہو سکتا ہے اسٹارٹ کرنے کا. تو یہ چیز آپ اپنے لائف سٹائل میں ایڈ کر لیجیے. اس کو لکھ لیجیے کہیں پہ کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ اس رمضان 30 دن، اگر 30 دن نہیں ہو پا رہا تو ایٹ لیسٹ کم سے کم میکسیمم ہم کیا کریں گے کہ فجر سے بعد اس بار بلا وجہ کے جو گپ ہوتے ہیں وہ نہیں لگائیں گے. اس بار بلا وجہ کی بات ہم نہیں کریں گے. اس بار بلا وجہ ادھر ادھر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورہ نمل میں کہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ کی مرضی تمہیں ریسیو ہو. تو اللہ کی مرضی چاہیے تو تم استغفار کرو. اور جس کو اللہ کی مرضی مل گئی اس کے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں کہ کیا اللہ کی مرضی سے زیادہ وردی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو آج سے، کل ہی سے آپ شروع کریں یہ کام. فجر سے پہلے 5 منٹ بیٹھ جائیں، تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، استغفار کریں اپنی زبان سے. آپ کو ہر جگہ اویلیبل مل جائے گا.
اب ایک سوال آتا ہے کہ یہ فجر سے پہلے ہی کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ استغفار کے لیے کوئی بھی وقت، ابھی آپ نے کہا کہ اینی ٹائم، اینی ڈے، کچھ بھی، کیونکہ یہ دن کی شروعات ہے. اگر دن کی شروعات آپ فریش کلین اسٹیٹ میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو بلیس کرے گا. آپ اللہ سے معافی سے اپنے دن کی شروعات کر رہے ہیں، آپ کام کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی طرح سے، لیکن آپ نے اپنے دن کی شروعات کیسے کی؟ استغفار کے ساتھ کی. اور آپ جو استغفار کر رہے ہیں وہ رات کے آخری پہر میں کر رہے ہیں. اسپیشل مومنٹ، آپ جو استغفار کر رہے ہیں وہ رات کے آخری پہر میں اور رمضان میں کر رہے ہیں. ڈبل اسپیشل مومنٹ. آپ استغفار کر رہے ہیں رات کے آخری پہر میں، رمضان میں اور لیلۃ القدر. ٹرپل اسپیشل مومنٹ. آپ سمجھ لیجئے کتنا اہم ہے. دوسرا عبادت جو ہے جو ہم لوگ مس کیے ہیں، وہ اس رمضان ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، وہ ہے تفکر. یہ موبائل کی دنیا اور سٹی کی جو لائف ہے، جس میں ہم فلیٹس کی دنیا میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، اور یونیورسٹی اور کالج اور کام، تو ہم تفکر نہیں کر پاتے. مطلب اپنے آپ کو وقت دیجئے، کنٹمپلیٹ کیجئے اللہ کی کوالٹیز کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے اوپر، کہ اللہ رحمان ہے تو کتنا رحمان ہے، اس پر سوچئے. یہ زمین کو دیکھیے، وقت نکال کر آپ باغ میں چلے جائیے اور پھولوں کو دیکھیے اور سوچئے کہ اللہ نے کیسے یہ پھول بنا دی، اور اللہ کی تعریف بیان کیجئے. پھر آسمان کو دیکھیے، پھر یہ ماؤنٹینز کو دیکھیے، اور دن اور رات کے چلنے بدلنے کو دیکھیے، پھر یہ ہوا کے چلنے کو دیکھیے، انسان کو دیکھیے، پرندے کو دیکھیے، آپ الگ الگ جانور کو دیکھیے اور کنٹمپلیٹ کیجئے، تفکر کیجئے، غور و فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ بے شک کریشن میں، آسمان اور زمین کے کریشن میں، دن اور رات کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے میں، بیٹھے میں، لیٹے میں، اور جو زمین اور آسمان پر تفکر کرتے ہیں. تفکر کا مطلب پونڈر، وہ سوچتے ہیں اللہ کے کریشن کے بارے میں. یہ بھی عبادت ہے جو آج ہماری زندگی سے ختم ہو چلا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹائم پاس ہے. نہیں، آپ اپنے موبائل کو، لیپ ٹاپ کو چھوڑ کے تھوڑی دیر تفکر کیجئے اللہ کے. اگر وقت ملے تو ایسی جگہ چلے جائے جہاں نیچر سے آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، نہیں تو آپ اپنے چھت پہ بیٹھ جائیے، آسمان کو دیکھیے. چاند نکل رہا ہے تو چاند کو دیکھیے، ستارے نکل رہے ہیں تو ستارے کو دیکھیے، اور غور و فکر کیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اور جب آپ تفکر کریں گے تو آپ کے اندر توحید اسٹیبلش ہوگا. تو دوسرا جو عبادت کیا ہے، وہ جو ہم نے ریوائیو کرنا ہے اس رمضان، وہ ہے کیا؟ تفکر. ہم تفکر کریں گے ہر میٹر میں، اور یہ اپنی زندگی کا ہیبٹ بنا لیں. اور یہ ہیبٹ بنانے کا سب سے سنہرا موقع کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ. پھر آپ کی زندگی میں دیکھیے کیسے تبدیلی آئے گی. پھر آپ کسی چیز کو دیکھیے گا تو آپ کا زبان خود بخود سبحان اللہ کہے گا. آپ سوچیں کس طرح جو وڈ پیکر ہے وہ اپنے گھونسلے کو بناتا ہے. آپ اس پہ غور و فکر کیجئے، تفکر کیجئے. پھر تیسری جو عبادت ہے وہ ہے تبتل، جس کو ہم لوگ نے نیگلیکٹ کر رکھا ہے. جس کو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ نیگلیکٹ کر رکھا ہے. اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے سامنے ڈیووٹ کرتے. مریم علیہ السلام کا ایک نام ہے بتول. جو بتول ورڈ نکلا ہے وہ اسی سے نکلا ہے، تبتل سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کمپلیٹ سرو کر دیا تھا اللہ کے سامنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غار میں چلے جائیے اور دنیا کے میٹر سے دور ہو جائیے. نہیں، 3 ٹائپس آف تبتل ہے. ایک پہلا ٹائپ ہے جو کیتھولک کرتے ہیں، کرسچنز اور مونک کرتے ہیں، کہ وہ نہ شادی کرتے ہیں نہ دنیا کے کسی معاملات میں وہ کرتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس میں شادی بیاہ بھی رکھے ہیں، دنیا کے معاملات بھی رکھے ہیں. سیکنڈ ٹائپ کا جو تبتل ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا سرٹن ٹائم جو ہے، وہ چاہے وہ دن کا ہو یا رات کا ہو یا رات کا آخری پہر کو، آپ تنہائی میں بتائیں. صرف تنہائی میں، کچھ نہ ہو، اللہ کے ساتھ 5 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، جتنا ہو سکے.
اس میں آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، ریسائٹ کریں، کمپلیٹ ڈیووٹ کرتے اپنے آپ کو، دنیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا چل رہا باہر. یہ دوسرا ٹائپ کا ہے. اور تیسرا ٹائپ کا تبتل یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں اور اپنے سول میں اس کو پورے طریقے سے فل ڈیووٹ کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کو لوگ فزیکل تو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ پریزنٹ ہے، لیکن آپ مینٹلی غور و فکر کر رہے ہوں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کہ اللہ کس سے راضی ہوگا، اللہ کس سے ناراض ہوگا. آپ لوگوں کے سامنے ہنس بول رہے ہیں، لیکن آپ کا انسائٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا ہر چیز میں. فزیکلی آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن اسپرچویلٹی، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہمہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے. یہ ہے لیول آف احسان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس لیول تک پہنچائے. پھر رمضان ایک مہینہ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ رمضان از دا منتھ آف قرآن، تو کوشش کرے اس مہینے قرآن سے دوستی کی. قرآن اور رمضان کے بیچ میں بہت ڈیپ ریلیشن شپ ہے، بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن ریویل ہوا ہے. قرآن وہ جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بینات ہے، فرقان ہے، صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا، اسی مہینے میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بلیسڈ نائٹ، جس کو ہم کہتے ہیں قدر کی رات، لیلۃ القدر، اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. ہم جتنا سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ گہرا ریلیشن شپ ہے رمضان کا اور قرآن کا. جتنا ہم زیادہ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ گہرا ریلیشن شپ. تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے رشتے کو جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن کے ساتھ باندھ لیں. ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹائم ٹیبل ایسا نہ ہو، میں اکثر بتاتا ہوں، لوگوں کے اسٹوریز ہوتے ہیں انسٹا پہ یا فیس بک پہ، وہ کچھ ٹائم ٹیبل پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، رمضان پلان، اور ہم لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اس سے متاثر ہو کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہی ٹائم ٹیبل فالو کریں گے جو ہمارے فلانے بھائی نے، فلانے سسٹر نے شیئر کیا. نہیں، پلیز یہ مسٹیک مت کیجیے آپ، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے اصل میں. انہوں نے ٹائم ٹیبل اپنے حساب سے بنایا ہے، ان کی کیا صلاحیت ہے، کیا قابلیت ہے، کتنا وقت ان کے پاس ہے، ان کے پاسٹ ایکسپیرینس کیسے ہیں، وہ پاسٹ میں کیسے قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ اپنے لیے بنائیے. آپ اپنا بنائیے. پہلے آپ ایک پین نکالے، ایک خالی کاپی نکالے، اس میں لکھیے کہ ٹوٹل ٹائم 24 آورس، فجر سے لے کے فری ٹائم. آپ یونیورسٹی کتنا دیر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو دوسری جاب ہے تو آپ کتنے دیر جاتے ہیں. پھر آپ نکالیے اس میں کہ میکسیمم ٹائم جو ہے آپ کتنا نکال سکتے ہیں. اس میکسیمم ٹائم کا پھر آپ یوٹیلائزیشن کیجیے اپنے حساب سے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی میں جاب کی جو ٹائمنگ ہو وہ 10 گھنٹے کی ہو، کسی کی زندگی میں جاب کی ٹائمنگ 5 گھنٹے کی ہو، کسی کا جو یونیورسٹی ہو اس میں اٹینڈنس کا مسئلہ بہت سخت ہو تو اسے کلاس کرنی پڑتی ہو، کسی کے یونیورسٹی میں اٹینڈنس کا مسئلہ ہی نہ ہو تو وہ کلاس نہیں کرتا ہے، کسی کے ایگزامز چل رہے ہوں گے تو اسے زیادہ پڑھنا پڑے گا، کسی کے ایگزامز نہیں چل رہے ہوں گے، ایگزام ختم ہوں گے تو اس کو کم پڑھنا پڑے گا. تو آپ اپنے حساب سے ایک ٹائم ٹیبل ڈیولپ کیجئے جس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا خالی وقت بچتا ہے. اور ایسے مت کیجئے کہ پہلے ہی دن آپ لکھ دیجئے کہ میں نے دیکھا تھا انسٹاگرام پہ اس آپی نے، اس بھیا نے پہلے دن 4 قرآن ختم کر لیا، میں بھی اس بات نہیں، یہ غلطی مت کیجئے گا. آپ لکھیے میں پہلے دن ہاف پارا پڑھوں گا. اگر آپ کی عادت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، تو اگر آپ رمضان سے شروع کر رہے ہیں تو، اگر آپ کی عادت ہے تو ٹھیک ہے، بہت کم، ہاف پارا پڑھوں گا. رمضان میں شروعات بہت دھیرے کیجئے، پھر اس کو تیزی دیجئے، اور آخر جو 10 دن ہے اس میں ایک دم سپر فاسٹ بلٹ ٹرین بن جائیے.
ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے ہی بلٹ ٹرین بن جاتے ہیں اور 4 دن کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر وہی نارمل زندگی گزارنے لگتے ہیں. نہیں، یہ بہت غلط بات ہے. تو ٹائم ٹیبل ڈیولپ کیجیے، اس میں میکسیمم ٹائم قرآن کو دیجیے. کیسے؟ قرآن ختم کیجیے، قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیے، سلو ریسائٹیشن کیجیے، اس پر کنٹمپلیٹ کیجیے، غور و فکر کیجیے. اگر آپ نہیں ختم کر پا رہے ہیں قرآن، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کتنے دل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، یہ بہت اہم ہے اللہ کی نگاہ میں. تو یہ کوشش کیجیے کہ اس ٹائم ٹیبل جو آپ بنائیے گا اپنا رمضان کا، اس میں میکسیمم ٹائم آپ کیا دیجیے؟ قرآن کو دیجیے. سلف کا معاملہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان میں فقہ کی کتابیں پڑھیں گے. مت پڑھیے پلیز. کچھ پڑھیں گے کہ آئیڈیل مسلمہ مسلم، نہیں، مت پڑھیے پلیز. کچھ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے مسئلے مسائل کے، مت پڑھیے پلیز. کوئی بھی کتاب مت پڑھیے، وہ رمضان کے بعد پڑھ لیجئے گا. کچھ لوگ خلافت کے تعلق سے کتاب پڑھیں گے، مت پڑھیے پلیز رمضان کے بعد. رمضان میں قرآن. کئی سلف ایسے ہوتے تھے جو حدیث کی کلاس کو بھی روک دیتے تھے رمضان میں اور قرآن پر تفکر، قرآن پہ دھیان دیتے تھے. کوشش کیجئے کہ جتنی بھی اسلامی، شیطان آئے گا اور بہکائے گا کہ اسلامی کتاب، شیطان تو ہے آپ کا جو نفس ہے، یہ اسلامی کتاب پڑھ لیتے ہیں، یہ ناول ہے، بہت اچھا ناول ہے، اس میں اسلامی باتیں لکھی گئی ہے، یہ جنت کے پتے اور یہ پیر کامل، سب کو سائڈ رکھیے پلیز. مور فوکس آن قرآن، صرف اور صرف قرآن. قرآن پڑھنا ہے، معنی کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، دھیرے دھیرے پڑھیے، لیکن قرآن پڑھیے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، آپ ٹرانسلیشن خرید لیجئے اور عربی سیکھنا جو ہے وہ شروع کیجئے گا رمضان کے بعد، لیکن ابھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے. کوشش کیجئے میکسیمم ٹائم جو ہے آپ قرآن کے ساتھ لگائیں. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نے، آپ بتا رہے قرآن سے یہ ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، لیکن میں پھر سے ڈپریشن میں ہوں. ترنت ٹھیک نہیں، پہلے ہی دن چاہتے ہیں رزلٹ ہو جائے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے کوئی دوا لیتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں، تو کیا وہ پہلے ہی دن اثر کر جاتا ہے؟ 3-4 ہفتہ لینا پڑتا ہے آپ کو، تب جا کے اثر دکھاتا ہے، اور چھوڑنا بھی نہیں پڑتا ہے. تو قرآن کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم کر لیجئے. ایسا نہیں کہ بس ہو گیا، بلکہ صبر کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ پرسسٹنٹ ہو کے قرآن پڑھیے، اور پھر اس کا اثر آپ دیکھیے. تو یہ جو ایک اور آپ کا ورکشاپ میں آپ نے آج ایک ٹائم ٹیبل اور سیکھنا ہے، کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کیسے دے سکتے. جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن کے ساتھ دوستی کر لیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ. اگر آپ ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں کہ گھر میں فجر کے بعد درس قرآن کر سکتے ہیں، تفسیر لے آئیں اور اس پر بہت زیادہ نہیں پڑھیں، شروعات کریں 1 یا 2 پیج سے. ابھی رمضان آنے والا ہے، اگر آپ کی قرآن سے دوستی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، ابھی لیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، ابھی آپ کی سانس چل رہی ہے، تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. جب جاگو تب سویرا والا معاملہ ہے یہاں پہ. تو آپ ایک قسم کھائیے کہ میں اوتھ لیتا ہوں یا لیتی ہوں کہ میں اپنی دوستی قرآن کے ساتھ قائم کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اور میں اسے کبھی ابینڈن نہیں کروں. اگر آپ نہیں کر سک رہے تو آپ اپنے موبائل میں
آڈیو قرآن کا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے، وقت ملے اس کو سنتے رہیے ریسائٹیشن۔ امام الزہری فرماتے ہیں کہ the month of Ramadan is the month of recitation and is the month of feeding the poor، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 ٹائمز قرآن ختم کرتے تھے۔ امام احمد رمضان میں، آپ سوچیں یہ جائنٹس ہیں، جائنٹس علماء، اور یہ حدیث، یہ سب استاد ہیں۔ ہم آج کہتے ہیں نہیں نہیں، ارے پالیٹکس کی بات کرنا ضروری ہے، رمضان ہے تو کیا ہے، اسلام دور نہیں کرتا ہے، ہمیں ڈسکشن کرنا ضروری ہے، اسلامی میٹر پر ڈسکشن کریں گے سب رمضان کے بعد۔ امام احمد بن حنبل استاد ہیں، بغداد کے سب سے بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، لیکن رمضان آ رہا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر قرآن کی طرف لگ جا رہے ہیں، کانسٹنٹلی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، دا امام آف مدینہ، اتنے بڑے امام، جتنے بھی ان کے کلاسز چلتے تھے حدیث کے، سب کلاسز کو وہ روک دیتے تھے رمضان میں اور صرف قرآن کو پڑھتے تھے۔ شیطان آپ کو، نفس آپ کو بہکائے گا اور کہے گا ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے، رمضان اس کا کیا مطلب ہے، ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ درس نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ اپنا دیکھیے، دوسروں کو مت دیکھیے، آپ اپنا دیکھیے کہ آپ کا رشتہ کتنا قرآن سے مضبوط ہے۔ نہیں ہے تو کوشش کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کا رشتہ کمزور ہوتا ہے کسی چیز سے، تو اس رشتے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو وہ بات کرنے کے لیے بول رہا ہو اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو قرآن کے ساتھ، تو یہ کوشش رکھیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ کچھ آیت، کچھ ورسز پڑھیں، ایک پیج پڑھیں، ایک جز پڑھیں، کچھ جز پڑھیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کنٹینیوس پڑھیں رمضان تک، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 30 دن اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ اگر اتنا نہیں رکھیں گے تو کم سے کم کچھ پرسنٹ تو کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے۔ قرآن کی اہمیت کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی اہمیت جو ہے وہ بہت، آپ جانتے ہیں کہ الف لام میم آپ پڑھیں گے تو 10 10 10 30 نیکی، اور رمضان میں کتنا ہو گیا، 70 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کیجیے، 2100 کے قریب ہو گیا۔ آپ سمجھے صرف الف لام میم آپ پڑھے تو۔ آپ اگر رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ڈیڈز کتنے ٹائم ہو گا، 33 ملین ٹائمز اگر ہو جائیں گے، 33 ملین۔ کوشش کیجئے کہ ایک دوستی قائم ہو جائے اچھے سے، اور قرآن کی اہمیت کو سمجھے۔ اس کے بعد یہ کوشش کیجئے کہ اس مہینے آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور جو قید ہیں ان کے تعلق سے ان پر خرچ کیجئے۔ اس رمضان جنرس ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتے ہی اور زیادہ جنرس ہو جاتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں یہ وش کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ جنرس ہو جاؤ اس رمضان۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں لیکن چیریٹی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ نہیں، اس کو بھی رکھیں، 1 روپے ہی کیوں نہ دیں، لیکن اگر آپ اخلاص دل کے ساتھ اگر کسی کو خرچ کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات۔ 1 درہم اگر آپ دے رہے ہیں، $1 اگر دے رہے ہیں، 1 روپے اگر کسی کو دے رہے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ، تو ملین کے برابر آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، اس رمضان یہ بھی ٹارگٹ رکھیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ آپ کو پاکٹ منی مل رہی ہے 10 روپے، آپ اس میں سے خرچ کیجیے۔ آپ کے
کپڑے کے پیسے ہیں، آپ کو گھر سے ملا 5,000 کا سوٹ لینا ہے، آپ کوشش کریں کہ کم کا سوٹ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ مدد کریں۔ اس رمضان لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، زکوٰۃ دے کے بھول جاتے ہیں، نہیں، کوشش رکھیں موسٹ جنرس ہو، سیکریٹ پتا کریں اپنے محلے میں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک اور انسٹاگرام کے لنک کھنگالنے کی ضرورت نہیں کہ کون بھوکا مر رہا ہے، اپنے محلے میں تلاش کریں کہ میرے محلے میں کون ہے جن کو رمضان میں استطاعت نہیں، میرے محلے میں کون ہے جن لوگوں کو، جن میں سے کسی کو جیل ڈال دیا گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے محلے میں کون ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، وہ غریب ہے، مزدور ہے، یا اس کی سیلری اتنی کم ہے کہ وہ اپنے فیملی کے نیڈز پورے نہیں کر پاتا ہے، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں پتہ کیجیے اور ریگولر بیسس پر خرچ کیجیے۔ ایمان والوں کی ایک پہچان ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس مہینے کیا کیجئے، ایک نیا وہ بنائیے کہ اللہ کے راہ میں کیا کریں، خرچ کیجئے۔ اس کے بعد اپنے سیام میں، اپنے صوم روزے میں کس طرح سے مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر، یہ بہت کامن آبزرویشن ہے ہم سب کا، کہ جیسے ہی رمضان، مڈ رمضان آتا ہے، مڈل رمضان، ہم میں کا کئی جو ہے وہ جو فلیور ہے، جو پلیزر ہے فاسٹنگ کا، وہ مس کر دیتے ہیں، کچھ کئی 10 رمضان میں مس کر دیتے ہیں، بس ایک عادت ہے تو چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو رمضان کے فلیور کو اور رمضان کے روزے کے فلیور کو اور اس کے پلیزر کو مس نہ کرے۔ کئی طرح کے فاسٹنگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم سے پہلے والوں پہ بھی کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیوں روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اب کئی لوگ آ جائیں گے کہ بھائی اس کا میڈیکل فائدہ، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ پرپس بتایا گیا۔ جیسے نماز کی پرپس ہے کہ وہ برائی سے روکتی ہے، تو سیام کا پرپس کیا ہے کہ وہ تقوی ڈیولپ کرتا ہے۔ ایمان کا جو درجات ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا ایمان، اور تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ احسان۔ تو ہائیسٹ لیول آف فاسٹنگ یہ ہے کہ جب آپ انجوائے کریں اور اس میں سکون حاصل کریں، تاکہ وہ روزہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہو، اور آپ کو مقصد پتا ہو کہ میں متقی بنوں گا اس سے، اور یہ صرف اسپیشل لوگ فیل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ان اسپیشل لوگوں میں شامل کر دے۔ احسان کہتے ہیں کہ بندہ ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس طرح سے روزہ رکھیں اور کوشش کریں کہ بس بھوکا نہ رہا جائے، بلکہ اس کے مقصد کو ہر لمحہ اپنے آپ کو یاد دلایا جائے، ہر لمحہ یاد تازہ کرایا جائے، خود کے اندر خود کو یاد کرائے کہ نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ فرما رہا فاسٹنگ از فار می، یہ سب ریگولر کوشش کرے، ہو جاتا 5 دن میں بھول گئے، پھر یاد کرے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سفر ہوں روزے میں، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے تم خوش ہو جاؤ۔ رمضان تقوی کو ڈیولپ کرنے کا مقصد ہے، مہینہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، ایمان، یقین، اپنے اوپر کنٹرول، نفس کے خلاف کنٹرول، یہ سب کو سب ڈیولپ کرنے کا رمضان ہے جو وہ مہینہ ہے۔ آپ رمضان میں صرف اپنے میل کو ڈیلے کر رہے ہیں، جو ناشتہ آپ 7 بجے کرتے تھے وہ آپ 4 بجے کر رہے ہیں، جو دوپہر کا کھانا آپ 12-2 بجے کھاتے تھے اس کو آپ 6 بجے کھا رہے ہیں، صرف ڈیلے کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس
آپ کا جو پیٹ ہو وہ صرف ایمٹی پیٹ ہو، لیکن آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے. ہمہ وقت آپ اپنے ذہن کو یاد دلاتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا وہ رمضان روزے کے تعلق سے محبت. اب جو روزہ رکھیں گے وہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہم ایکسائٹیڈ ہوں گے، خوش ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ سے ملاقات ہوں گی. اور جو نہیں اس کو سمجھیں گے وہ پاگل سمجھیں گے، کیا بات کر رہے آپ. عبادت میں سکون، عبادت میں پلیزر، یہ بھی ایک طرح کا میریکل ہے. سب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو، جو انسان احسان کے لیول تک پہنچ جاتا ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ انٹینشن بنائیے، اور یہ کوئی امپاسبل کام نہیں ہے، پاسبل کام ہے. انٹینشن بنائیے سب سے پہلے، پھر اپنا پرپز اور اپنا ایم دیکھیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں وہ کام. فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی رضا کے لیے. آپ کا ایم آپ کا ویپن ہے، اپنے ویپن کے ساتھ آگے بڑھیے، اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم احسان کے لیول تک پہنچیں گے. پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش. اب آخر بات جو ہے، مطلب بات تو بہت ہے اور وقت کم ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان اس کے ساتھ ساتھ ون آف دا ایک ایسا مہینہ جس میں گریٹسٹ اسلامک وکٹریز ہوئی ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہوئے ہیں، جس میں بیٹل آف بدر، جس کو کہتے ہیں یوم الفرقان. انشاءاللہ تعالی ہمارا لیکچر رہے گا 17 رمضان کو یوم الفرقان پر. آپ اپنے کیلنڈر میں ایڈ کر لیجئے کہ بیٹل آف بدر کے اوپر یوم الفرقان، جس دن حق اور باطل کے بیچ میں مارکا پیش آیا اور حق کو اللہ نے فتح دی، یہ اسی رمضان میں پیش آیا تھا، 17 رمضان کو. پھر 20 رمضان کو فتح مکہ. پھر بیٹل آف عین جالوت، جو منگولز مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیے تھے، وہ اسی مہینے میں پیش آیا، اور منگولز کو پہلی بار جو ہے وہ شکست ہوئی. ون آف دا گریٹ وکٹری. پھر اسی رمضان میں مسلمان نارتھ افریقہ کو بھی فتح کیے. موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، اسی رمضان میں ہوا. پھر تو اس رمضان میں کئی بڑے بیٹلز بھی ہوئے ہیں، جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ منتھ آف بیٹلز بھی کہلاتا ہے. اور آخری جو بات ہے اعتکاف کے تعلق سے، کہ کوشش کرے جو جن کے پاس وقت ہے، جیسے خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ایک جگہ اپنا بنا لے. اعتکاف کے تعلق سے منیمم ٹائم کے تعلق سے اختلاف ہے. حنابلہ میں یہ ہے کہ ایک پورشن آف ڈے جو ہے وہ اعتکاف کے لیے سفیشینٹ ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ اینی ٹائم از سفیشینٹ. آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ رمضان میں آخر 10 دن میں زیادہ سے زیادہ وقت بتا سکیں، زیادہ سے زیادہ دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت کریں. اعتکاف مسجد میں ہوگا، یہ کنڈیشن ہے.
کوشش کرے، اگر کسی کے پاس ہے وقت ہے، اگر وہ وقت نکال سکتا ہے تو وہ اعتکاف کے لیے وقت نکالے زیادہ سے زیادہ، اور کوشش کرے کہ مسجد میں اعتکاف کرے 10 دن کے۔ اس کے بعد آخر جو 10 دن ہے رمضان کا، جو آپ سمجھ لیجئے کہ پیک اب رمضان پہنچ چکا ہے، بیسٹ ڈے آف رمضان ہے، فائنل 10 ڈیز۔ اور اس میں آپ اپنے آپ کو اسپریچول طریقے سے نرش کریں۔ اس وقت اس لاسٹ 10 دن میں شاپنگ واپنگ پہلے کر لے سب، اس لاسٹ 10 دن پوری کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو فائنل 10 ڈیز میں امام ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر 10 دن میں جتنا کرتے تھے وہ انٹائر ایئر میں نہیں کرتے تھے، رات بھر قیام کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کو جو کمفرٹیبل ہے آپ وہ عبادت کیجئے، آپ ذکر کر رہے ہیں ذکر کیجئے، قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھیے، نماز پڑھنا نماز پڑھیے۔ اللہ ہمیں کئی فارمز آف عبادت دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہیومن بینگ کے نیچر کو جانتا ہے کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے، جیسے پڑھنا ہے۔ پھر اعتکاف آخر 10 رات میں جتنی دعا ہو سکتی وہ دعا کرے، اور اپنے فیملی کے ساتھ جاگے، فیملی کے ساتھ دعا کریے، سنت۔ آپ دیکھیں آج کل مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے نام پہ لوگ جاتے ہیں، ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہا ہے، پالیٹکس ڈسکشن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ فیملی سے دور ہے، ورلڈلی کنیکشن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پرپز آف اعتکاف کو ہم ڈیفیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس 10 لاسٹ کے 10 دنوں میں اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لیجئے اور اللہ سے کنیکشن۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، دنیا داری بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں، لیکن اس 10 دن نہیں دیکھیے، ان 10 راتوں کا آپ ایڈوانٹیج لیجئے۔ کچھ سلف یہ کہتے تھے کہ جیسے گھوڑے کو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ میں سے اگر کسی نے گھوڑے کا ریس دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑا اپنے آخر وقت میں ہوتا ہے تو بہت تیز دوڑتا ہے، ایک دم اسپرنٹ۔ تو اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے کہ آپ رمضان کے جیسے آخر میں آپ پہنچیں تو آپ اپنے آپ کو ایک دم تیز دوڑائیں، پھر جتنا انرجی آپ کے اندر ہو سکتا ہے میکسیمم لیول آف انرجی کو آپ یوٹیلائز کر لیں۔ اس 10 دن کا آپ جو آپ نے 20 دن میں نہیں کیا ہے وہ اس 10 دن میں کر گزرے۔ موسٹ آف دا منتھ رمضان کا 20 رمضان تک چلا جاتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ آخر اگلے رمضان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اس 10 دن میں جتنا میکسیمم یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اپنے انرجی کو اتنا کریں، اپنے اندر اسپرٹ پیدا کریں، اپنے آپ کو اسپرنٹ کی جیسے دوڑائیں ایک دم عبادت کے تعلق سے۔ اور پھر ایک رات اس میں ہے، اس رات کی تلاش کرنے میں 10 رات جاگے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ اگر آپ نے اس کو پا لیا تو یہ تمام سے بہتر ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ تو اس رات کی تلاش کرنے کے لیے 10 رات پوری کوشش کریں، کوئی بھی رات ہو سکتا ہے۔
آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک اللہ اکبر کہیں گے آپ کو 83.33 ایئرس کا ثواب ملے گا. ایک بار آپ سبحان اللہ کہیں گے، ایک بار آپ الحمدللہ کہیں گے، آپ توبہ کریں گے، 83 سال نان اسٹاپ. آج کل تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہوتی 83 ایئرس، 70 ایئرس 60 ایئرس میں تو انسان چلا جا رہا آج کل. اگر کسی نے اس سے چیٹ کیا، اس رات کو، اس رات میں نہیں جاگا، اس رات کو چھوڑ دیا، تو وہ پتہ ہے کس کا نقصان کر رہا ہے، خود کا کر رہا ہے کہ نہیں. اس رات، اس آخر 10 رمضان میں آپ کمفرٹیبل سلیپ کو چھوڑ دیجئے، لیزینس کو ختم کر دیجئے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے، کھانے پینے اچھے سے کھا کے، تاکہ اس پورے رات کو جاگا جائے گا اچھے سے پورا 10 دن. ہوتا نا، آپ دیکھیں کہ جب آپ میں سے جتنے لوگ، کئی لوگ ہوں گے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں JEE اور نیٹ کیونکہ یہ کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں، تو آپ میں سے JEE اور نیٹ کی جو ایگزامس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایگزام کا دن قریب آتا ہے تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کھانا پینا سب بھول جاتا ہے، رات بھر 16 18 گھنٹہ پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اچھا کر لوں گا تو مجھے اچھے کالجز مل جائیں گے. تو آپ سوچیں یہاں پر آپ اس رات کو پا رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ایک آدمی دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، ایک 16 18 سال کا لڑکا اور لڑکی 16 گھنٹہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رات کی تلاش میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے 14 18 گھنٹہ عبادت نہیں کر سکتے؟ 10 دن سے کر سکتے. پوری کوشش کیجئے کہ آپ اس بار، اس رمضان، یہ آپ کا جو لاسٹ 10 ڈیز ہے وہ ویسا گزرے گا جیسا آج تک نہیں گزرا. کیا پتا اگلا رمضان آپ کو ملے نہ ملے. پریکٹیکل ایڈوائس کیا ہے کہ نماز پڑھیے، عبادت کیجئے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجئے، اور دعا مانگیے جو سب سے بہترین دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے. جتنا ہو سکتا ہے یہ دعا اپنے زبان پر ڈالنے کی، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ دعا پڑھتے رہیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. بیٹھے ہیں پڑھتے رہیں، تھک گئے نماز پڑھتے پڑھتے، اس دعا کو پڑھتے رہیں. قرآن پڑھ کے آرام لینا چاہتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے رہیں. نیند آنے لگ رہی ہے، ٹہلنے لگے، اس دعا کو پڑھتے رہیں. جتنا ہو سکتا ہے اس دعا کو پڑھیں، جتنا زیادہ کوشش کر سکتے ہیں اس دعا کے تعلق سے. تو یہ کچھ پریکٹیکل ایڈوائس تھے اور ایک ورکشاپ تھا جس میں، اور ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اس مہینے میں کوشش رکھے کہ کنٹروورسی سے، دوسروں سے آرگیو کرنے سے، اگنورنس سے، غصے سے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر آپ روزے میں ہیں تو ایک آدمی جو روزے میں ہے وہ گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے اپنے آپ کو، یہ آپ کو عزت دے گا. اس رمضان میں اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دیجئے جس کام سے آپ کے روزے میں اس کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور کوشش کیجئے کہ اس مہینہ جو ہے وہ پوری کوشش کرے کہ ہم رمضان اس طرح سے گزارے جس طرح سے رمضان کے گزارنے کا حق ہے، اور ہم اپنی مغفرت کروا لیں. پھر زبان کی بھی فاسٹنگ ہے کہ آپ صرف پیٹ کی فاسٹنگ نہیں رکھیں اور پرائیویٹ پارٹس کے فاسٹنگ نہیں رکھیں، بلکہ زبان کا بھی رکھیں. زبان کا استعمال صحیح سے کریں، کہاں کرنا ہے، کہاں بولنا ہے، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، کسی کو گالی نہ دیا گیا ہو. اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ زبان کی بھی فاسٹنگ رکھیں، دل کا بھی فاسٹنگ رکھیں کہ کسی کو برا بھلا
کسی کے بارے میں کینہ، حسد، جلن، اس طرح کی باتیں نہ سوچیں. اور رمضان جب ختم ہو تو پوری کوشش رہے کہ آپ اپنی مغفرت کروا دیے ہوں، اور آپ جب نکلیں تو ایک نئے ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہو آپ کا، آپ اپنے وعدے کو پختہ کر کے نکلے، فرم پرومسز ہو، ایک کلین اسٹیٹ میں نکلے، اور فریش ریزولوشن کے ساتھ آپ باہر نکلے. آپ دیکھتے نا یہ کفار جو ہے وہ نیو ایئر ریزولوشن مناتے ہیں، تو مسلمان جو ہے وہ رمضان ریزولوشن کرے اللہ کے ساتھ، اور وہ مقصد ہمارا ریزولوشن ہوگا کہ ہم نیک کام کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، اور جب بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف توبہ کے لیے پلٹیں گے. اور رمضان آتے ہی چلا جاتا ہے تو کوشش رہے کہ ہمارا، اللہ سے دعا کرے ہمارا قیام اور ہمارا صیام اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور جو کام ہم نے رمضان میں کیا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کی رمضان کے بعد بھی کوشش کریں. اب رمضان جو ہے وہ آپ، شیطان جو ہے وہ رمضان میں آپ پر دیکھتا ہے، غصہ ہوتا ہے، آپ کے صلاح کو دیکھ رہا ہے، آپ کی عبادت کو دیکھ رہا ہے، آپ مغفرت مانگ رہے، اللہ سے توبہ کر رہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ غصہ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. اور رمضان کے بعد وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو اس راستے سے بھٹکا دے. تو پھر آپ کوشش میں یہ رکھیے گا کہ جو کام آپ نے رمضان میں کیا ہے اس کو کنٹینیو کریں، کیا پتہ اگلا رمضان آپ کو نصیب ہونا. تو سب سے پہلے ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کیجئے، اور اس کے بعد کہ ہمیں کرنا کیا ہے رمضان میں. اس سے پہلے مقصد ڈیسائیڈ کیجئے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اس کے بعد رمضان کے تعلق سے ہم کیسے کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کس طرح ہم اللہ کے سامنے مانگ سکتے ہیں. میکسیمم ٹائم مغفرت میں، توبہ استغفار میں دیجیے اپنا، اور رمضان میں قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے میں دیجیے. ایک بات کہی گئی تھی اعتکاف خواتین کے تعلق سے، تو میجورٹی جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے ماسک میں وہ اپنے آپ کو مطلب اعتکاف کرے خواتین کے تعلق سے. میجورٹی اوپینین یہی ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین الگ الگ مذاہب میں وہ یہاں پہ ابھی نہیں کیا جا رہا. آپ اپنے لوکل مسجد کے امام یا عالم سے اس تعلق سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جس مکتب فکر سے ہیں یا جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں، کہ اعتکاف کے تعلق سے کہ کیا اس مکتب فکر میں اور اسکول آف تھاٹس میں کیا معاملہ ہے. تو یہ ورکشاپ ہمارا جو ہے وہ آج یہیں پہ ختم ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ سے 15 منٹ سوال جواب میں دیں گے، کیونکہ کئی سوال لوگوں کے ہوئے ہوں گے اس پورے ورکشاپ میں. تو اگر کسی کے سوال ہے تو 10 منٹ ہم اور اس سیشن کو چلائیں گے معذرت کے ساتھ. اگر کسی کو، کیونکہ ٹائم جو تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا، لیکن کل ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیں گے، تو 10 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہے ہمارے پاس. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ لنک میں نے ڈال دیا ہے، اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ اس میں بورڈ پہ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. آپ سوال رکھیں. سوال ہے کہ رمضان ورکشاپ یوٹیوب پہ کہیں اپلوڈڈ ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ آج یا کل اس کو اپلوڈ کر دیں ہم لوگ. صلوا على خير البرية هاديا
صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر.